السلام علیکم ناظرین، طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین اکرام، میاں شہباز کی ضمانت اور ضمانت کا اعلان ہونے کے باوجود ابھی تک ان کی جیل سے رہائی نہ ہونا بہت عجیب بات ہے۔ عجیب بات اس لیے ہے کہ جب عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا اور جس کی ضمانت کا اعلان باقاعدہ عدالت میں آواز دے کے کر دیا جائے، اس کے بعد اپنا کھاتہ دستخطوں کا معاملہ ہے جو بھی ہے وہ تو آپ کا دفتری معاملات ہیں کہ ججوں کے تبادلے ہو گئے ہیں دوسرے شہروں میں، تو یہ ہے وہ ہے، وہ آپ نے خود پورے کرنے ہیں۔ جب روپکار چلی گئی تو جیل سے ان کو رہائی مل جانی چاہیے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ کچھ شرارتی عناصر جو ہیں نا یہ بیوروکریسی میں، وہ تلے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ایک دفعہ ملک میں خانہ جنگی لگ جائے۔ دوسرا میں اس کو بتاتا ہوں، اس کا وہ جو یہ اعلان ہے کہ اچانک کا راز جناب سارے شہر میں غلغلہ مچ گیا کہ جی رائے ونڈ محل کو مسمار کیا جا رہا ہے، یہ ناجائز بنا ہوا تھا، غیر قانونی جگہ تھی، اور یہ تھا اور وہ تھا، اور راتوں رات انہوں نے انکشاف بھی کر دیا، فیصلے بھی ہو گئے، بلڈوزر بھی پہنچ گئے، حملہ بھی شروع ہونے والا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا جناب۔ ادھر سے وہ نون لیگ یہ پہنچ رہے ہیں، وہ جناب وہ ڈنڈے لے کے کھڑے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور ادھر سے جناب وہی جو وہ میڈیا ہے ان کا میڈم کا کہ اگر تم ان کا گھر تو مسمار کرتے ہو، لیکن جو لوگوں کے دلوں میں گھر بنائے ہوئے ہیں وہ کیسے ڈھاؤ گے، یہ کیسے کرو گے، وہ کیسے کرو گے۔ اسی طرح نا ان لوگوں نے چکا کے نا اس کا بیڑا غرق کرا دیا تھا کھوکھروں کا۔ پچھلے میرا خیال 30 سال سے لاہور کے ہر قابل ذکر علاقے میں نا انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں ناجائز، کسی نے کچھ نہیں ان کو کبھی کہا، پیسے لے دے کے 2-4 چھتر پولا کر کے 1-2 بندوں کو مرا کے اپنے 1-2 بندے گرفتار کرا لیے، رہا کرا لیے، ضمانتیں ہو گئی وہ ہو گئی، لیکن ریگولر ایک جو ان کا عمل تھا جو ان کے کام آیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اسی رائے ونڈ کا روزانہ کا جو کچن کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا وہ قریباً 1 لاکھ روپے ہوتا ہے روزانہ۔ تو ان کے لیے کیا پرابلم تھی جس کی وجہ سے وہ بچے ہوئے تھے۔ اب جب وہ سلسلہ ہی ٹوٹ گیا، اب جب میاں صاحب نے بھی یہاں سے رخصت ہو گئے، نہ سینٹر میں کوئی رہا نہ وہاں پنجاب میں رہا، تو پھر برا وقت آئے گیا۔ لیکن وہ جو دھمکیاں میڈم دے رہی تھی کہ توڑ کے دکھاؤ، کر کے دکھاؤ، یہ کرو، کارکنوں کو حکم دے دیا ہے کارکن وہاں پہنچ جائیں، کارکن وہاں کر جائیں، تو ہمارا یہ اثاثہ ہے یہ مسلم لیگ کا، یہ کچھ کام نہیں آیا۔ میں نے ابھی اس کا بیان سنا ہے فواد چوہدری کا، اس نے کہا کہ ہم نے تو کوئی پروگرام بنایا نہیں کہ ہم نے رائے ونڈ کا کوئی وہاں کو مکان گرانا ہے یا کچھ کرنا ہے، ہمارا تو کوئی ایسی بات ہی نہیں۔ اور غلام مچا تھا سارے شہر میں، وہ پڑھ لو کر لو، تو جناب رانا صاحب اور جناب جو ان کے ذاتی ملازمین ہیں جتنے بھی، وہ چیف سیکرٹری کو دھمکیاں لگا رہے ہیں، اور انہوں نے جناب وہ لگا رہے ہیں ان کو، چیف سیکرٹری کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم نے یہی رہنا ہے، تمہارے بچوں نے بھی یہ رہنا ہے، وہی نہال ہاشمی والی زبان ہے جی۔ تو نہال ہاشمی کا کیا انجام ہوا جناب؟ کیا اس کا بنا؟ یہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ مجھے تو ایک بات نہیں سمجھ آئی، ویسے کون سی ایسی پراسرار قوت ہے جو رانا ثناء اللہ کو قابو رکھتی ہے؟ اللہ غریق رحمت کرے، مجھے ایک نون لیگ کے ایم پی نے بتایا تھا کہ مصروف کے تعلقات جو ہیں وہ بہت ان سے یہ جو شدت پسند ہے ان سے خاصے تگڑے ہیں۔ آپ نے دیکھا تھا نا جب ان کی اسٹیج پہ بڑھ چڑھ کے تقریریں وغیرہ کر رہے تھے، اس سلسلے میں بڑی فلادیں بھی ہوئی اور یہ ہوا وہ ہوا۔ تو جو میاں شہباز شریف سے جو بات انہوں نے کہلوائی تھی نا یہاں جامعہ نعیمیہ میں لاہور میں کہ آپ نا ادھر پنجاب کی طرف نہ آئیں تو ادھر ہی رہے ہیں، تو ہم تو آپ کے کچھ نہیں کرتے، یہ نہیں، وہ سارا اسی کی دھگنی دی ہوئی تھی۔ یہی وہ بندہ ہے جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا جو ہے وہ بانی ہے،
اسی نے سارا پروگرام بنایا، ایک دن پہلے اسی نے ان لوگوں کو آمادہ کیا، اسی نے حملہ کرایا، اسی نے جناب ان کا تو الزام یہ ہے کہ اس نے ان کے لشکری جنگوی کے بندوں کو پولیس کی وردیاں پہنا کے اس فورس میں بھیجا ہوا تھا، اور وہ تھے جنہوں نے عورتوں کے منہ میں گولیاں ماری ہیں، جنہوں نے فائرنگ کی ہے، جنہوں نے بندے مارے ہیں، جنہوں نے 16 بندے مار دیے، 100 سے زیادہ زخمی کر دیے گولیوں کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ ہی، ڈنڈوں کے ساتھ تو انہوں نے ویسے بڑا کچھ کیا وہاں، لیکن اس بندے کا کوئی نہ کچھ کر رہا، نہ اس کو عدالت پکڑتی ہے نہ کچھ پکڑتا ہے۔ وہ جو تھا ہمارا سابق وزیر داخلہ جس نے اس کی ہیرون پکڑی تھی، اس کی گاڑی تھے، وہ کلمے پڑھ پڑھ کے کہتا تھا، اس نے وہ وہاں سینٹ میں کہاں کلمہ پڑھا قومی اسمبلی میں کہ سینٹ میں کہ میں سچ بول رہا ہوں، میں نے خود اس کو کیا ہے اور اس سے ہیرون برآمد ہوئی ہے، یہ ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ عدالت نے کہا لاؤ جی ثبوت، اچھا کر رہے ہیں جی، رکھ رہے ہیں جی، وہ کر رہے ہیں جی۔ وہ جو تھا یہ ہمارا نارکوٹک کا جو ڈی جی، اس نے بھی جناب پریس کانفرنس کر دی، پچھلا کے وہ اس کے فریدی کے ساتھ مل کے، اوکے جناب ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں، یہ ہے وہ ہے، فلم بنائی ہوئی ہے، فلانا کیا ہے۔ عدالت نے کہا بھی لاؤ بھائی جان فلمیں لاؤ، جو کر رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں جی، چلان بن رہا ہے جی، چلان چل رہا ہے جی، چلان اٹھ رہا ہے، ہو کیا رہا ہوتا ہے، اندر سودے بازی ہو رہی ہوتی ہے، سودے بازی ہو رہی ہوتی ہے، یا جو ان کے تھم ہوئے ہیں، جو ان کو جن کے لیے یہ زبان بولتے ہیں، جن کے لیے یہ اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے قربانیاں دینے کو پھر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو جانے دیں گے جیل؟ وہ اقتدار میں ہوں یا نہ، وہ اپنی زندگیاں لڑا دیں گے، ان کو پتہ ہے گئے تو ہماری تو موت ہے۔ اب پھر اس نے چیف سیکرٹری کو دھمکی دے دی ہے، کمشنر کو دھمکی دے دی ہے کہ اگر تم نے یہ کیا تو یہ کر دیں گے، تو وہ کر دیں گے، تمہارے بچوں نے رہنا، تمہارا فلانے نے رہنا، یہ رہنا وہ رہنا، اللہ ہی جانتا ہے۔ ناظرین کرام کبھی آپ نے سوچا ہے عمران خان نے اگر یہ کاریہ دیا، ویسے تو وہ اس معاملے میں وہ کریک ہے، بالکل پاگل آدمی ہے، اگر اس کو پتہ لگ گیا نا 100% یہ بات صحیح ہے، اور کہیں اس کے وہم گمان میں بات آ گئی کہ مسلم لیگ اس کو بزدل نہ سمجھے، تو پھر سمجھے کالی ٹریکٹر وہ چڑھ جائیں گے یہاں پہ، کیا ہوتے ہیں وہ ٹریکٹر ٹرالیوں سے، تو وہ گرنے والا محل نہیں ہے، اس کے لیے تو پتہ نہیں بلڈوزر بھی کہیں باہر سے منگوانے پڑیں گے، پاکستان کے پاس ہیں بھی کہ نہیں وہ والے بلڈوزر۔ کیا ٹھنڈے پیٹوں میاں نواز شریف یہ کچھ ہونے دیں گے؟ کیا جب سے افواہ پھیلی ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی بستر پہ لیٹے ہوں گے؟ کیا محترمہ کی طبیعت مزید نہیں بگڑی ہوگی؟ جی بالکل بھائی، یہ ان کی طاقت کا مرکز تھا، سمبولک تھا یہ رائے ونڈ جو نا، جتنے فیصلے ہوتے ہیں جہانگیری اور شہنشاہی کے، وہ یہیں بیٹھ کر ہوتے تھے، اسٹریٹجیاں یہیں بیٹھ کے بنتی تھی، گلو بٹوں کی فوج ظفر موج اس کے ارد گرد ہر وقت منڈلاتی رہتی تھی، 2000 سے زیادہ تو الیٹ لگے ہوئے تھے یہاں پہ، اور پتہ نہیں کیا کہتا۔ چلیے وہ تو ان کے بادشاہت کا زمانہ تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ طاقت کا یہ سمبولک ہے۔ کیا کریں گے ویسے اگر عمران خان نے گرانے کا پکا ارادہ کر ہی لیا، آج کل وہ ایسے کام کر رہے ہیں کہ جب جہانگیر ترین جیسے بندے کو انہوں نے رگڑا دے دیا، 40 جن کے ایم این اے ایم پی اس کے پیچھے جلوس کی شکل میں لگے، تو اسے اس کی پرواہ نہیں ہے، تو اس کی کیا پرواہ ہوگی؟ آپ یقین کریں، یہ جو نون لیگ کا جو ہارڈ کور گروپ بنا ہوا ہے نا، جن کی روٹیاں ساریاں یہ آل شریف کے اس پہ چل رہی ہیں، ان بیوقوفوں کو پتہ بھی نہیں، انہوں نے بھاگ جانا ہے۔ جو 100-150 بندہ وہاں ڈنڈے سوٹے لے کے آیا ہوگا نا، اس کی وہ چھترول ہونی ہے پولیس کی۔ آج کل پنجاب پولیس ویسے بھی مطلب زخمی، اس کی شیر والی حالت ہے ان کی، جتنی مار ان کو پڑی ہے اس مرتبہ۔ جو قابو آیا انہوں نے پیس کے رکھ دینا، رگڑ کے رکھ دینا، مارنے کی جان سے تو نہیں ماریں گے لیکن زندہ درگوری کر دیں گے، اور وہ گرا دیں گے اس کو۔ یہ جو سمجھتی ہے نا مسلم لیگ نون، جو سمجھتی ہے کہ جناب ہمارا تو ہم نے ڈسکے کا الیکشن جیت لیا تو یہ ہو گیا، وہ ان کو اس بات کا پتہ نہیں پنجاب کے جو لوگ ہیں نا، یہ طاقت پسند لوگ ہیں، یہ کیونکہ غلامی کے شوقین ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جتنے برے صغیر کے حملہ آور یہاں سے گزرتے تھے پنجاب سے، ان کو کیا کرتے تھے؟ سلوٹ، لونڈے، عورتیں،
چارہ کھانا یہ ان کو دیتے تھے، جاؤ دلی۔ جو دلی سے واپسی پر لوٹ مار کر کے آ رہا ہوتا تھا، وہ جب واپس آتا تھا تو وہ یہاں پہ ڈھول باجے گاجے گاجے کرا کے اپنا ایک آدھ بندہ جاتے ہوئے ادھر گورنر بنا جاتا تھا لاہور کا یا پشاور کا لاہور کا، اور آگے چلا جاتا تھا۔ تو یہ پنجاب کے جو لوگ ہیں نا، ان کا مزاج ہے۔ مجھے یاد ہے جب میاں نواز شریف نے آنا تھا، پتہ آپ کو، وہ زبردستی لندن سے ادھر آ گئے تھے اسلام آباد، 2 گھنٹے نہیں رہا ایئرپورٹ پہ۔ اس کا جہاز آ کے نا فیصل کا، وہ کون سا فیصل بن کون کیا، اس کا جو انٹیلیجنس کا چیف تھا اس کا سعودی عرب کا، وہ لے گیا تھا۔ اور ایئرپورٹ پہ میں نے خدا کو جان دینی ہے، قسم سے کہتا ہوں میری ڈیوٹی تھی وہاں پہ، 10 بندے بھی نہیں پہنچے۔ جو مرضی کو کہتا ہے، اگر کوئی یہ نون لیگ والا میری بات کو کر دے ریجیکٹ تو میں اس کو مان جاؤں۔ اسی طرح جب میاں شہباز شریف نے ادھر لاہور میں لینڈ کیا تھا تو کتنے بندے پہنچے تھے وہاں؟ کتنے بندے پہنچے تھے؟ 7 یا 8 جن کے پاس جہازوں کی ٹکٹیں تھیں، یعنی انہوں نے پہنچنے کے لیے جہازوں کی جعلی ٹکٹیں بیچاروں نے بنائی ہوئی تھیں، پتہ نہیں کتنے کبھی 1000 روپے ضائع کر دیے محض یہ حاضری دینے کے لیے کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں۔ پولیس بابا بڑی سخت چیز ہوتی ہے۔ یہ جو ملک چلانے والے ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھے ہوتے۔ اور اگر لاہور میں کھوکھر پیلس گر سکتا ہے تو کوئی بھی بلڈنگ جو ہے وہ گر سکتی ہے۔ یہ میں آپ کو آخری بات کہہ رہا ہوں، اس لیے معاملات کو وہاں تک نہ جانے دیں۔ یہ جو آپ کے ساتھ فوج لگی ہوئی ہے نا، یہ گلو بٹوں کی، یہ دودھ پینے والے ہیں، یہ خون کا پیالہ دینے والے نہیں ہیں۔ جس دن مانگے نا، جس دن خون والا چکر ہوا دوڑ لگا دیں گے سارے، سوائے آپ کے ذاتی ملازمین کے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔